اب یہ عید آئے گی نا، ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے، قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی ہاں، اس لیے فریزر لے لے، فریج سے نہیں کام چلے گا، سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لے۔ او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب، صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت، تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی، تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں، محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں، میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جی، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں، اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اپنی جو پیاری چیز ہے نا یہ چھوڑ دیں، زندگی میں سارا کچھ سنبھال کے رکھنا۔ جو آپ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو تو زنگ لگ جاتا ہے، جو چیزیں سنبھال کے رکھتے ہو تو باسی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں دو کنویں سے پانی نکل جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر کوئی پانی نکلے نہ تو جو کھڑا ہوتا ہے اس میں زنگ آ جاتا ہے، وہ باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوبصورت جانور لیں جن کو اللہ نے توفیق دی، اور اچھے طریقے سے اس کی خدمت کریں جو چند دن رہ گئے، پھر خوبصورت انداز میں۔ ہمارے کسانیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جانور میں ابھی جان موجود ہوتی ہے تو وہ کھلڑی اتارنے بھی شروع کر دیتے ہیں، اس کو سلیقے سے ذبح کریں۔ اور یہ ختم والی چیز بڑی برکت والی ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ کے نام پہ ہے، تو اس کی ایک ایک بوٹی کی حفاظت کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پہنچائیں۔ تو اپنے ہاں یہ ذوق، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق، وہ خاص توانائی، وہ خاص اور پیاری چیز۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جانور لینا ہے، بس ٹھیک ہے جی مناسب مل گیا تھا ذبح کر دیا۔ آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا، یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں، آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا دب گیا، اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی، مثلا کیا ہو جائے گا، 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے راستے میں۔ وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا، اپنی پیاری چیز مما تحبون، اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر، اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر، اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر، اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے، اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھا ہٹیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش۔ ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے راستے میں دینے کا وہ بڑا کمزور ہے، اس میں لطف نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھے۔ شکر کھانا انہیں پسند تھا، کس میں ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے، تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن۔ حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے تھے، اور وہ منگا کے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں حضور آپ پیسے دے دیں، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا، تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں؟ جو چیز آپ کی محبوب ہے، جو آپ کو جان سے عزیز ہے، جس سے آپ کو دلچسپی ہے، وہ جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے کہ آپ نے تحفہ سجا کے، سوار کے، نکھار کے، خوشبو لگا کے، اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے، پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے، معاذ اللہ، تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا، وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا۔ تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے، وہ کہتا تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا، اور نفع ہی نفع، نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔
تو قربانی کا ماحول سمجھے, مزاج سمجھے, پیاری چیز وہ کو 10 دن آپ کے پاس رہے, اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے, کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں, کبھی گھاس ڈالنے جائیں, کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں. یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں. کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ, کبھی نہیں کہا حضور نے. اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو, کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے, 2 دیتے تھے. اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں, 7. لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ذرا 7 سے ذرا دیکھے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں. ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں, عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں. موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی, اس کے لیے پیسے تھے, لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تانگ ہو گیا. پتہ نہیں وہ کیسے تانگ ہو گیا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا. حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ, لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا, پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے. صحن میں نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا. حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی, پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی, لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے. سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو, میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. آپ ذرا اس بات کو دیکھیں, مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے, با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو, مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے. تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں. ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے, لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو, اس کے محبوب سے پیار ہو, تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی, پیار بھی بڑا ہو گیا, وہ بڑی بھی ہو گئی, خوبصورت بھی بڑی تھی, اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے, کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا ہے کہ نہیں, پانی پلایا کہ نہیں, تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے. تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہے کرو, اور مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بڑی خدمت کرتے, پیار کرتے. آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. غریب آدمی, ماڑا بندہ, گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئی. یا رسول اللہ میری قبول کر لیں. آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا. سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے, وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے. کیا کرتے ہو صاحب, یہ تو اصل ہے, باقی تو ساری فروعات ہیں, باقی تو ساری شاخیں ہیں. تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا. اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے, اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000. لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے, دیتے وقت گنیں گے, شمار کریں گے. تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے, تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں. کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے, فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر. یہ بخاری ہے, گن گن کے نہ دے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے, وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. زاہدوں نے یہ عجب کام کیا, عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا, چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو. یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا, یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا. میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے. حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے, یا رسول اللہ قبول کر لیں. تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی. اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں, تیری قبول. حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے, حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے, پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول رکھ لی. چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں. حضور نے وہ رکھ لی گھوڑی. جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے. ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے رستے میں مجھے تحفہ ملا ہے.
اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو، یہ تو میں دے آیا تھا۔ تو وہ بھی صحابی تھے نا، کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے، فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہے بھی تیری آنکھوں کے سامنے۔ تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا، احسار کرنے کا، قربانی دینے، اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی، اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی، پر اس کو سرجری کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے رستے میں دیکھ کے جہنم سے بچ جاؤ۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا کرو۔ اگر یہاں بھی ذوق، یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے ہیں، بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی، اس سے آگے بھی جانا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا۔ اب سمجھ لیں بات کو، ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا، وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے، اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں، مسجد کو، مدرسے کو، گلی بنانے والوں کو، قبرستان بنانے والوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے، تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں، جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں۔ اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی، ہمیں 5,000 نہیں دیا۔ بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے۔ تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے، جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی، بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے رستے میں کچھ دینا ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی، ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے، اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا، تعلیم یافتہ ہو گیا، تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے۔ لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں، ماحول کو ذوق کا رنگ دیں۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ سارا گوشت کیا، پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں، پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مکینک لوگ، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا ہے، لوگ فریجر ٹھیک کرا رہے ہیں، اس لیے کہ گوشت سٹاک کرنا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے، آخری سمجھ کے کھانا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے، قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی، ایک لقمہ بھی نہ کھائیں، ساری بانٹ دیں، آپ بانٹتے رہیں، رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا۔ تو اپنے ہاں یہ ذوق، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق، وہ خاص توانائی، وہ خاص اور پیاری چیز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا۔ اماں چولہے میں آگ جلانے لگتی تو حضرت انس بن مالک عرض کرتے اماں جی آگ تو مجھے بھی جلانی آتی ہے، روٹیاں نہیں پکانی آتی، تو میں آگ جلا دیتا ہوں، اب روٹیاں پکا دیں۔ بچے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں پر کچھ کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی، وہ فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے پیار ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بڑا پیار کرتی تھی، میری عمر 10 سال ہو گئی اور مدینہ بھی سارا نور سے بھر گیا، مدینے والے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اب یہ لاڈلے بیٹے ہیں، ماں کے لاڈلے بیٹے، اللہ اکبر۔ ماں نے کیا کیا، حضرت انس بن مالک کا بازو تھاما، مدرسے میں نہیں لے کے گئی، یونیورسٹی میں نہیں لے کے گئی، کالج میں نہیں لے کے گئی، جہاں سے سارے علم جنم لیتے ہیں نا، جہاں سے ساری یونیورسٹیاں بنتی ہیں، اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر دیا۔
दिल पे हाथ रख के बताओ, मैंने कह दिया आपने सुन लिया। इश्क हो जाए हमें मुर्शद से, इश्क हो जाए हमें उस्ताद से। लोग बच्चा पढ़ने के लिए तो उनके इदारे में भेज देते हैं। कभी आपने सुना हो कि कोई बच्चा इसलिए भेज दे कि ये आपके घर के काम काज करेगा? ये बड़ा मुश्किल काम है। इंसान को औलाद कमजोर कर देती है, बंदा औलाद के हक में बुज़दिल हो जाता है। वो नहीं तस्लीम करता कि मेरा बच्चा इस तरह नौकरी करे, लेकिन ये शान है उनके गुलामों की। हजरत अनस बिन मालिक का बाजू थाम के माँ ने कहा, और माँ ने कहा मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं, लाके हुजूर की बारगाह में पेश किया। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस ना आपके घर के काम काज किया करेगा। ये जो मिजाज है ना खिदमत का, ये जौक, ये रंग, हम लोग जो होते हैं ना, हम और स्टेटस में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन फकर का, तरीकत का स्टेटस और होता है, और होता है। वो क्या किसी शायर ने 2 जुमलों में बात खत्म कर दी, उसे क्या तेरियां वेख के अदामा मैं मुरीद हो गई। वो बाज अदाएं ऐसी होती हैं कि जिन पे खुद ब खुद प्यार आता है, प्यार छलकता है, प्यार खुद ब खुद जो है वो औत करके निकलता है। तो अजीज याद रख लें, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा मुझे छोड़ गई, कहने लगी सोनिया मिम्मा तुहिब्बून, पुत्र मुझे प्यारा है, चूंकि प्यारा है। तो अब ये सैयदा फातिमा के घर में काम काज करेगा। चूंकि प्यारा है तो सैयदा आयशा सिद्दीका को सौदा सलफ ला के देगा। चूंकि प्यारा है तो हसनैन करीमैन की नौकरी करेगा। हजरत हफ्सा और मैमूना के घर का काम करेगा। अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने कोई तालीम नहीं पढ़ी, मैंने कहीं बैठ के कुछ नहीं सीखा, लेकिन आप किताबें खोल के देख लें, एक बहुत बड़ी तादाद है हदीसों की जो हजरत अनस बिन मालिक ने रवायत की है। वो कहते हैं मैं तो खेलते खालते ही मुस्तफा की बातें सुनता रहा और रब ने मुझे आलिम बना दिया, आलिम। और फरमाते एक दिन हुजूर ने सिर्फ कहा था, लंबी चौड़ी दुआएं नहीं, और मैंने कहा भी नहीं, मैंने नहीं कहा। एक दिन मदीने वाले महबूब ने कहा था, जा अल्लाह तेरे माल में भी बरकत दे, तेरी औलाद में भी बरकत दे। खत्म हो गई बात। लंबी दुआओं की क्या हाजत थी? एक जुमला हुजूर ने फरमाया, और क्यों फरमाया? कि मेरी माँ मुझे छोड़ गई थी। फरमाते हैं कि वो हुजूर ने दुआ दे दी, मैं वही बीज डालता था जो सारा मदीना डालता था, वही पानी लगाता था जो सारा शहर लगाता, उसी तरह हल चलाता था जिस तरह सारा शहर चलाता था। पर बाकियों के बाग में साल में 1 दफा फल आता था, मेरे में 2 दफा फल आता था। आप फरमाते थे मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो मेरे बेटे बेटियां पोते पोतियां, मेरी औलाद की तादाद 100 से ज्यादा है। इतनी मेरे चमन में बहार आई है। दोस्तों, एक सहाबी थे हजरत मुसअब इब्ने उमैर, चढ़ती जवानी, बड़े खूबसूरत कपड़े, इतना महंगा जोड़ा मक्के में और कोई नहीं पहनता था जितने मुसअब इब्ने उमैर पहनते थे। इतनी आला किस्म की चीजें और कोई नहीं खाता था जितनी वो खाते थे, लाडले थे। कलमा पढ़ने आए दारे अरकम में, तो नबी पाक ने फरमाया तू नाज़ो नाम में पला है, इस रास्ते का मुसाफिर कैसे बनेगा? यहाँ तो ठोकरे हैं, यहाँ तो मार खानी पड़ती है, तू कैसे बनेगा? अर्ज की या रसूलल्लाह आप कलमा तो पढ़ाएं। फिर इस बंदे ने फटे पुराने कपड़े भी पहने। फिर मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने इस नौजवान को देखा कि एक पैर में जूता होता था, दूसरे में नहीं होता। ओ जीन जान दा कुछ वसा नहीं हो, ये जान यार नू दे ते शाद हो जा, इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा, जियो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। आप फरमाते हैं फिर वो दिन रात कोई फर्क नहीं, गुलामी की। माँ ने कैद कर दिया, बाप ने कैद किया, मार खाई, पहले हबशा गए हिजरत करके। वो बच्चा जो किसी को खातर में नहीं लाता था, ये वो मुसअब इब्ने उमैर है। अपनी जान पसंद थी तो हुजूर के हवाले कर दी। मदीने में नबी पाक ने इन्हें अपने से पहले मुबल्लिग बना के भेजा। हर हर सरदार की मिन्नतें की, हर हर सरदार की मिन्नतें की, कलमा पढ़ लो। वो चढ़ती जवानी, बड़ा बादशाह आदमी, लोग अपना रवैया तोड़ना नहीं चाहते। जो बंदा जिंदा होता है उसमें लचक होती है, जो पूरा अकड़ जाए समझो मुर्दा है। और जो आदमी लचक वाला हो वो तो बड़े काम कर लेता है, और अगर अकड़ जाए तो पैरों में भी शय आ जाए तो पकड़ सकता। ये समझ लेना, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिला इसलिए कि वो अंदर लचक ही कोई नहीं थी। तकब्बुर के बुत बना के पूछते रहे सारी जिंदगी, तो मिलेगा क्या? मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं हर चीज कुर्बान कर दी हुजूर के नाम पे। उहद के मैदान में शहीद हुए। इसने हर महीने नया जोड़ा पहना, आला खाने खाए। उस बंदे को जब कफन दिया जा रहा था तो कपड़ा पूरा नहीं था, सर ढांपते थे तो पैर नंगे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा, तेनों लब दे आप गवाचे।
पूरे वजूद के लिए कपड़ा मौजूद नहीं था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो। बात बीत गई। वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा था उसको 20 साल हो गए। वो मक्के में दारे अरकम में कलमा पढ़ा तो यहाँ उनकी लाश मुबारक पर खड़े होके मेरे नबी पाक ने सारी तारीख दोहराई। पर मैं ये वो नौजवान था जो नाजो नाम ने पला था, ने बड़े आला खाने खाए, आला कपड़े पहने, लेकिन आज उसका हाल ये है कि उसके बदन पर कपड़ा मौजूद नहीं। पर मैं इस तरह करो जरा, सारी तारीख हुजूर ने बयान की, लोगों को बतलाया, जो नए आने वाले थे उनको बताया। फरमाया अब जरा इनको पैरों पे घास डाल के कब्र में डालो और फरमाया जरा इनको भेजो तो सही, इंशाल्लाह मेरा रब जब इनसे मिलेगा तो बड़ा राजी होके मिलेगा। अल्लाह राजी होके इनसे मिलेगा। जिंदगी में सारा कुछ संभाल संभाल के रखना। जो आप चीजें संभाल के रखते हैं उनको तो जंग लग जाता है, जो चीजें संभाल के रखते हो तो बासी हो जाती। अल्लाह के रास्ते में दो कुएं से पानी निकल जाए तो नीचे से ताजा आ जाता है, और अगर कोई पानी निकले ना तो जो खड़ा होता है उसमें जंग आ जाता है, वो बासी हो जाता है। इसलिए खूबसूरत जानवर ले जिनको अल्लाह ने तौफीक दी और अच्छे तरीके से उसकी खिदमत करें जो चंद दिन रह गए। फिर खूबसूरत अंदाज में, हमारे किसानों को बड़ी जल्दी होती है, जानवर में अभी जान मौजूद होती है तो वो खलड़ी उतारनी भी शुरू कर देते हैं, उसको सलीके से ज़िबा करें। और ये खत्म वाली चीज बड़ी बरकत वाली होती है तो ये तो अल्लाह के नाम पे है, तो इसकी एक एक बोटी की हिफाजत करें और अच्छे तरीके से इसको पहुंचाएं। कोई बेकदरी का मुजाहरा, कुछ मालदार जो बड़ी कुर्बानियां देते हैं वो कदर नहीं करते, एक एक काश की एक एक टुकड़े की कदर करें, इसलिए कि ये रब के नाम का जानवर है। और कोशिश करें, असल में ना अमीरों के यार भी अमीर होते हैं, सही कह रहा हूँ। तो पूछते हैं तूने कुर्बानी किया जी, तूने किया, तो कहते हैं जी इस दफा सब ने की है। तो थोड़ा सा ना अपने यारों से निकल के, अपने करीबियों से निकल के देखें, बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं की, तो वहां गोश्त तकसीम करना है। जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनके साथ अपना दिल लगाएं, उस तरफ तवज्जो करें। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल अली इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादिये गैर ज़ीज़र मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहां से खाएगा, तेरे 5 बेटे हैं को हाफिज़े कुरान बना, कहते रोटी कहां से खाएगा। वो बच्चा भी कहता है मैं कहां से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहां से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने, कहां से खाई उनकी अम्मा ने रोटी। भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है, इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बाद की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ, एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाएं, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब, 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहां से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा, बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना
ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگی اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے؟ یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کریں اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے، ویسے ہی کریں۔ حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار۔ شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حضرت تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتی، دے دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی
اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے.